الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. تمام حاضرات مجلس جو جسمانی طور پر میرے سامنے موجود ہیں اور جو ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے روحانی طور پر میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کو اس خوبصورت مجلس اور خوبصورت سلسلے کے آغاز پر دلی مبارکباد. مبارک کا جواب دینے کا طریقہ سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا. بارک اللہ لنا، بارک اللہ لنا ولکم، بارک اللہ لنا ولکم. ہمیشہ خوشی سے، محبت سے اور جوش سے مبارک کا ان الفاظ سے جواب دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس برکت کے لیے آپ کا مسلمان بھائی یا بہن آپ کو الفاظ پیش کر رہا ہے یا اپنے جذبات پیش کر رہا ہے، آپ اس برکت میں اسے بھی شامل کر رہے ہیں. اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ ہمیشہ اپنے ساتھ دوسرے کا بھلا چاہو، دوسرے کی خیر مانگو. تو بارک اللہ لنا کا مطلب ہے کہ جس کی آپ نے مجھے مبارک دی، اللہ ہمارے لیے بھی وہ مبارک فرمائے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے بھی وہ مبارک فرمائے. مجھے امید ہے کہ پہلا سبق آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے. یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ ساری زندگی کے لیے. اور بارک اللہ نہیں کہنا، بارک اللہ لنا ولکم. اللہ کی توفیق، اس کے محبوب کریم کی کرم نوازی سے یہ لمحات ہمیں نصیب ہو رہے ہیں. اور ہمیشہ کی طرح یہ کوئی اپنی کسی مفاد کی وجہ سے پلاننگ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ خیال، سوچ عطا ہونے کے بعد اس پر عمل ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اس کریم رب نے ہمیں توفیق دی اور پھر ہمارے دل میں ایک طریقہ ڈالا، جب ہم اس کو لے کر چلے تو وہ آج سے 17 سال پہلے کی کہانی تھی. اور جب اس کو لے کر چلے تو 17 سال سے آج تک اس میں رنگ بھرتے آ رہے ہیں. نہ اس میں ذوق کم ہوا، نہ شوق، نہ محبت، نہ عمل، نہ جذبہ. وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہو جائے یا مہنگائی در مہنگائی آ جائے، ہم چل رہے ہیں سو چل رہے ہیں. اور اللہ کریم اتنے خوبصورت اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ خالی جیبوں سے، خالی گھروں سے بھی اپنے دین کی خدمت کروا لیتا ہے. اور یہ وہ سعادت ہوتی ہے جو دولت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے. تو اس کریم رب کا بے انتہا شکر جس کے کرم سے ہم سب جمع ہوئے، جس انداز سے ہوئے. میری دعا ہے اللہ کریم ہمیشہ کے لیے آپ سب کے نام اپنے دفتر رحمت میں لکھ لے. اور پھر ہر سال آپ کا انتظار ہوتا رہے اس کے فرشتوں کو کہ یہ بندہ ابھی تک شامل نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اس کی خبر لی جائے. آخری لفظ پہ غور کیجیے، اس کی ہاں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب لوگ مستقل عبادت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، جیسے مسجدوں میں جانے والے، اور کبھی بھی جماعت سے غیر حاضر نہیں ہوتے، ہمیشہ نمازوں کے وقت میں، عبادت کے وقت میں وہاں موجود ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر کسی مجبوری کی بنا پہ اپنی مقررہ جگہ پہ مقررہ عبادت کے لیے جب نہیں پہنچتے تو فرشتے ان کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ بندہ کہاں ہے جو آج اپنی مخصوص جگہ پہ نظر نہیں آ رہا۔ تو سوچئے، وہ فرشتے تلاش کرتے ہیں، پھر ان کو جو اسباب نظر آتے ہیں اس نیک بخت کے، ان کو لے کر وہ اللہ کے حضور جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ آج وہ بیماری کی وجہ سے میرے حضور نہیں پہنچا، کبھی وہ ناغہ نہیں کرتا تھا، آج وہ نہیں پہنچا تو تب بھی اس کا اتنا ہی اجر و ثواب لکھا۔ تو ہمارا سفر ان لوگوں کے پیچھے ہے جنہیں رب نے عزیمت اور استقامت عطا فرمائی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خیرات ہمیں ملتی رہے اور زندگی ختم ہونے سے پہلے ان کی غلامی میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ اس سے زیادہ اور کچھ چاہیے نہیں، اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں، بس اللہ کے نبی کی نظر میں آ جائے اور آپ کی سنت کی تعلیم، تربیت اور اس پہ عمل کی کوشش میں ہماری زندگی بسر ہو جائے۔ بہت ساری زندگی کا حصہ ہم ضائع کر چکے ہیں، اور اب جتنا بھی ہے وہ باقی تھوڑا رہ گیا ہے۔ اگر اس موڑ پر ہمیں یہ احساس حاصل ہو جائے کہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر اپنی کامیابی کے لیے کوشش شروع کر دیں، اور ایسی کوشش کریں کہ وہ آگے بڑھتی چلی جائے اور ہمارے لیے اللہ کے انعام و اکرام بڑھتے چلے جائیں۔ جب یہ سب نصیب ہو جائے گا تو یقیناً اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور عطا فرما دے گا۔ اور آغاز میں یہ سوچ، یہ کیفیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ضروری نہیں کہ آپ کی بھی ہو، لیکن یہ بات تو مسلم ہے نا کہ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا رنگ آ جاتا ہے۔ تو آپ چل پڑیں، دوسروں کو دیکھ کے چل پڑیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ کریں۔ وہ کون؟ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مقرب بندے۔ جب آپ چل پڑیں گے تو ان کا رنگ آتا جائے گا، اور ایک وقت میں انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ بھی ویسے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ قرب عطا فرما دے۔ اخلاص شرط ہے، استقامت شرط ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین اور اس کے محبوب سے محبت شرط ہے۔ تو سلیبس سے ہٹ کر، کتابوں سے ہٹ کے مطلب یہ کہ صرف لگی بندی عبارت کو پڑھنے اور یاد کرنے سے ہٹ کر، جب عشق کے رنگ میں رنگ کر کوئی آدمی کچھ سیکھنے لگتا ہے تو اس کی لذت بھی اپنی ہوتی ہے، اس کے عمل کی تاثیر بھی اپنی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حمدا کثیرا، آج یہ پہلا لیکچر شروع ہوا، ہمارے کورس کا پہلا دن آیا، کچھ ٹائم گفتگو تاخیر سے شروع ہوئی، اس کی ایک دو وجوہات کے ساتھ تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ ہماری عوام پہلا دن اس انداز میں سمجھتی ہے کہ ذرا لیٹ جاؤ، کون سا لوگ سارے آ گئے ہوں گے، اور آج لیٹ بھی ہو جائیں گے تو خیر ہے، کون سا ساری کلاس نے آج ہی آ جانا ہے۔ چھٹی ختم ہو تو بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ٹیچرز بھی الا ماشاء اللہ بہت سے ایسے کرتے ہیں، اور بہت سے تو ماشاء اللہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ پابند ہوتے ہیں۔ تو
عوام تو سوچتے ہی ہیں کہ چلو جتنا گھر ٹائم گزر جائے وہ اچھا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہم بھی حاضری لگا لیں گے۔ تو میں سب کی موجودگی میں یہ جملہ پہلے سمجھانا چاہتی تھی کہ محفل کو سننا اور چیز ہوتی ہے، کلاس میں بیٹھنا اور چیز ہوتی ہے۔ کلاس میں باقاعدہ آپ سبق سیکھنے اور پڑھنے کے لیے آتے ہیں، محفل میں آپ کو اختیار ہوتا ہے آپ آئیں یا نہ آئیں، لیکن جس میں آپ نے رجسٹریشن کروائی اس میں ہماری ذمہ داری بھی ہو گئی کہ آپ کو پوچھا بھی جائے، آپ کا چیک بھی رکھا جائے اور دیکھا بھی جائے کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں۔ سو 1 بجے لیکچر شروع ہونے کا ٹائم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 1 بجے سوچنے لگیں کہ چلو آپ چل کے کلاس میں بیٹھیں۔ 1 بجے لیکچر شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 1 بجے تک تمام اسٹوڈینٹس حاضر ہوں اور استاد آ کے اپنا سبق شروع کریں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 1 بجے سبق شروع کرنے کے لیے آپ کو 1 بجے سے پہلے موجود ہونا ضروری ہے۔ میں ساری خواتین سے بھی گزارش کروں گی، آپ نے جہاں سے بھی آنا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہم نے جو ٹائم آپ کو دیا ہے آپ کو اس ٹائم پہ پہنچنا ہے۔ اور یہاں مقامی لوگ جو گاؤں سے ہیں، آپ لوگوں کو تو 12 بجے آ کے کلاس کی تیاری شروع کروانی چاہیے سب کے ساتھ مل کر۔ آپ کے بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، وہ مصروف بھی ہیں ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ، اور ان کا ٹائم بھی شارٹ ہے، تو ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے، ان کا کام آپ کو آ کے کر کے کلاس لگانی چاہیے، بیٹھنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ بد نصیبی سے، کیا کہا میں نے؟ اونچی بولیے نا، اقرار کریں۔ ہاں، جو لوگ بد نصیبی سے شریک ہونے کو ضروری نہیں سمجھ رہے اور آپ کے علم میں آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو خوش نصیب بنائیں، ان کے ساتھ اصرار کریں، ان کو پکڑ کے لے آئیں، ان کے ساتھ منت کرنی پڑے تو کریں۔ ہم اس کا کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی اس کے بدلے میں کوئی چیزیں طلب تو نہیں کر رہے، ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راستے پہ چل رہے ہیں جس پہ چل کے ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید میں، آپ کی سنت کی پیروی میں دوزخ سے بچانے اور خود بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہماری محبت اصل میں تب مضبوط ہوتی ہے جب ہم دنیاوی کسی معاملے سے بچنے کی کوشش ہی موقوف نہ رکھیں، بلکہ ان ساری کوششوں سے بڑھ کر ہماری یہ کوشش ہو کہ ہمارا دوست، ہمارے کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی عزیز وہ دوزخ کی آگ سے بچ سکے، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکے اور اللہ کے قرب میں داخل ہو سکے۔ تو اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے وہ اس جملے سے یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دوسرے ہماری ہمشیرہ رفت صاحبہ جو اپنے اسی گاؤں سے ہماری ناظمہ رمضان المبارک بھی ہیں، تو ان کی ایک منت اور خواہش، یہاں ادارے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک کی بھی تھی، چند دن قبل انہوں نے اظہار کیا، تو اللہ کی توفیق سے ہی ان کے لیے دوہری سعادت کے لیے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب ہم اگلا کورس ہی سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں، تو ان کی یہ خوبصورت خواہش بھی اس کورس کے پہلے دن میں پوری کر دی جائے۔ تو آج کا باقاعدہ تمام اہل محفل کے کھانے کا انتظام، محفل میلاد کا انتظام جو اسی کے اندر ان کی طرف سے کیا گیا، تو یہ سعادت انفرادی طور پہ انہوں نے بھی حاصل کی، اور آغاز میں ہی میں ان کی طرف سے سب سے گزارش کروں گی کہ آپ ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے اور ان کی آخرت کے لیے دعا کیجیے کہ اس خوبصورت پارٹیسپیشن پر اللہ کریم ان کو اجر عظیم بھی عطا کرے، دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرمائے،
اور جس جذبے سے، جس خوشی سے، اس لیے یہاں پہ انہوں نے اپنے گھر کی بجائے انتظام کیا کہ یہاں پر حضور کے مہمان زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر وقت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے اور آپ کی رحمت حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان محفل پاک کا انعقاد کیا جائے اور اپنے مہمانوں کو بھی وہاں بلایا جائے۔ یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے، خوبصورت سوچ ہے۔ اللہ کریم اس میں انہیں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی اس کاوش کو ہر انداز میں قبول فرمائے۔ تو اس مناسبت سے کہ ہم نے اپنے کورس کا نام رکھا حضور رمضان کیسے گزارتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان تو آتا ہے جب روزہ رکھنا تو ہمیں نبی نے سکھایا، تراویح نبی نے عطا کی، قرآن نبی پہ نازل ہوا، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر سکھایا۔ تو پتہ یہ چلا دین سارا تو ہے ہی حضور کے وسیلے سے۔ تو پھر اب ہمیں اسپیشلی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ جب اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو نبی علیہ السلام کی نسبت سے جوڑ کر پیش کیا جائے گا یا سیکھا جائے گا تو اہل محبت کا مرکز حضور کی ذات ہی رہے گی، اور باوجود اس کے کہ وہ سب کچھ واقعی وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے صحابہ کو سکھایا تھا، مگر اس میں سے ہم نے، ہمارے بڑوں نے کتنا سیکھا اور کتنا اولادوں کو سکھایا، اور اس کا مشاہدہ رمضان المبارک میں کتنے فیصد ہمیں ہوتا ہے، یہ سب ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ کتنے فیصد لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کی تیاری اس طرح کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، اور کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے بھی کچھ کام کرنے والے ہیں کہ نہیں، اور جب رمضان المبارک جلوہ افروز ہو جاتا ہے تو پھر صبح سے لے کے رات تک ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے، اور ہم نے اپنی اولاد کو، بالخصوص نوجوانوں کو، نوجوان بچیوں کو کس طرح سکھانا اور تیار کرنا ہے کہ سارا دن رمضان میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ روزہ تو رکھ لیا مگر روزہ رکھ کے کر کیا رہے ہیں۔ یقیناً ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کو رمضان میں گزارا ہوا اپنا اپنا وقت سب کو یاد آ رہا ہوگا، لیکن اللہ کے فضل سے خواتین رمضان کیسے گزارے، جو سلسلہ 2007 سے ہمارا شروع ہے، کروڑ شکر ہے اللہ کریم کا کہ اس میں ہزاروں نوجوان بچیاں اور ہزاروں خواتین الحمدللہ واقعتاً رمضان کا انتظار کرتی ہیں اور واقعتاً اس کے لیے تیاری کر کے اس انداز میں رمضان گزارنے کی کوشش کرتی ہیں جو اللہ اور رسول چاہتے ہیں۔ تو جب ہم کسی ایک چیز کو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا کیا جاتا ہے یا سارے لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ چیز ایک عادت ہوتی ہے، اور جب ہم یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ کام ہمارے نبی کرتے تھے تو وہ عبادت ہوتی ہے۔ جب ہم اس لیے اس کام کو اپناتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کرتے تھے تو پھر وہ سنت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کو اچھی ذات کے ساتھ منسوب کریں۔ منسوب نہ کرنا ہماری غفلت ہے۔ میں نے عرض کر دیا
کہ یہ ساری چیزیں تو پہنچی ہی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے تصورات کو ریفریش کرنا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے، اور اس کورس کی اہمیت کو اپنے انگ انگ میں اتارنے کے لیے تخیل کو، تصور کو خوبصورت بنانا ہوگا اور اقرار کرنا ہوگا کہ میرے خیالوں کی وادیوں میں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، میرے خیالوں کی وادیوں میں تیرا ہی جلوہ چمک رہا ہے، میرے خیالوں کی وادیوں میں تیرا ہی جلوہ چمک رہا ہے، سکون میں ہے دل جو میرا اسی کے صدقے مہک رہا ہے، سکون میں ہے دل جو میرا تو اسی کے صدقے مہک رہا ہے۔ نہ کیوں جہاں ہو انہی کا سارا، یعنی ایسا کیوں نہ ہو کہ سارا جہان آپ کا ہو، ہے ہی آپ کا، نہ کیوں جہاں ہو انہی کا سارا، بٹا نہ ہو جس میں ان کا باڑا، نہ کوئی ایسا مکان ہے باقی، نہ کوئی ایسا فلک رہا ہے، کوئی آسمان اور آسمانوں کے اوپر کی دنیا، نہ کوئی زمین اور نہ زمین کے نیچے کی دنیا، کچھ ایسا نہیں جہاں آقا کی سخاوتوں کا باڑا نہ بٹ رہا ہو۔ یہ کس کے جلوے بنا رہے ہیں، یہ کس کے جلوے بنا رہے ہیں، سما کو روشن زمیں کو روشن، بشر بھی جن کی تلاش میں ہے، ملک بھی ان کو تک رہا ہے، اور یہ تیرے در کا بھکاری بیٹھا، ہر کوئی یہ جملہ اپنی طرف سے سمجھے، یہ تیرے در کا بھکاری بیٹھا، یہ تیرے روح کا منتظر ہے۔ کیا مطلب کہ آقا آپ کی بارگاہ میں آنے میں ہماری طلب کیا ہے؟ صرف ذکر سننا نہیں، آپ کا چہرہ والضحیٰ دیکھنا۔ تو ہم ساری زندگی اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ کی محفلوں میں بیٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کبھی وہ گھڑی آ جائے کہ آپ کا چہرہ مبارک ہمارے سامنے آ جائے اور ہماری معراج ہو جائے۔ یہ تیرے در کا بھکاری بیٹھا، یہ تیرے رخ کا منتظر ہے، دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ، جو تیرے رخ پہ چمک رہا ہے۔ لفظ پہ غور کریں، جو تیرے رخ پہ پڑا ہوا ہے، نہیں شاعر نے لکھا، کیا کمال اشارہ کیا، ہماری سوچ کو گہرائی بخشی۔ یہ نہیں کہا کہ جو تیرے رخ پہ پڑا ہوا ہے اسے ہٹا دو، تاکہ روح کے اندر کی چیز، آپ کی حقیقت کی صورت آپ کا چہرہ اقدس دیکھ سکیں۔ کوئی بھی پردہ کسی چیز کی آگے ڈالا جاتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے نا، مگر شاعر نے لکھا دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ، جو تیرے رخ پہ چمک رہا ہے۔ وہ ہے تو پردہ، مگر یا رسول اللہ اس پردے کے پیچھے آپ کے چہرے کے جو انوار و تجلیات ہیں نا، وہ پردے کے باہر بھی آ رہے ہیں۔ تو اس چمکتے پردے کو آگے سے ہٹا دیجئے تاکہ ہم حقیقت میں چہرہ والضحیٰ کی زیارت بھی کبھی کریں۔ واہ سبحان اللہ، یہ تیرے در کا بھکاری بیٹھا، یہ تیرے رخ کا منتظر ہے، دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ، جو تیرے رخ پہ چمک رہا ہے۔ اور دکھا دے کوئی بڑے سے بڑا ہے نا اختلاف کرنے والا، تو آگے آئے اور دکھا دے، کیا دکھا دے کوئی جگہ ہو باقی، حکم سے ہو جو ان کے خالی۔ کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ اے حبیب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے اور جہان کی ہر مخلوق کے لیے اے حبیب آپ کو رحمت بنا کے، نبی بنا کے، رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پھر کائنات کا کوئی ذرہ تو ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کی رسالت سے، آپ کی نبوت سے خالی ہو۔ تو دکھا دے کوئی جگہ ہو باقی، حکم سے ہو جو ان کی خالی، جہاں میں جو کچھ بھی بٹ رہا ہے، جہاں میں جو کچھ بھی بٹ رہا ہے یہ انہی کا چشمہ چھلک رہا ہے، اور کرم جو رب کا برس رہا ہے، اور یہ نعمتیں جو تم دیکھتے ہو، کرم جو رب کا برس رہا ہے، یہ نعمتیں جو تم دیکھتے ہو، انہی کا مولا، انہی کے صدقے کرم کی بارش چھڑک رہا ہے، انہی کا مولا، انہی کے صدقے کرم کی بارش چھڑک رہا ہے۔ اور ضیاء کی خواہش کر دو پوری، جس نے اشعار لکھے شاعر نے، وہ اپنی طرف سے اپنی خواہش پیش کرتا ہے، اور ہم اس کے صدقے سے اپنی سب کی خواہش پیش کرتے ہیں کہ ضیاء کی خواہش کر دو پوری، ہم سب کی خواہش کر دو پوری، تمہارے در سے نہ جائے خالی، یہ اس کرم کا سوال کرتا جو رضا کے اوپر جھلک رہا ہے۔ میرے خیالوں کی وادیوں میں آقا تیرا ہی جلوہ چمک رہا ہے، سکون میں ہے دل جو میرا اسی کے صدقے مہک رہا ہے، اور دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ جو تیرے رخ پہ چمک رہا ہے۔ اب میں امید رکھوں گی کہ نہ صرف ان 7 دنوں میں بلکہ منفرد طور پر آنے والے پورے رمضان میں آپ اس تصور سے باہر نہیں نکلیں گے، اور رمضان المبارک گزارنے کے بعد پچھلی زندگی کے گزارے ہوئے سارے مہینوں کے ساتھ اس رمضان المبارک کو کمپیئر کریں گے اور فیصلہ خود کریں گے کہ ہم نے جو سال روزوں کے پیچھے گزارے ان میں، اور جو اس پہ عمل کر کے یہ رمضان گزاریں گے، اس میں کیا فرق ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے چند الفاظ پیش کیے تھے جو انس بن مالک نے روایت کیے ہیں، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیے۔ فرمایا کہ لما اقبل شہر رمضان، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کس کو، کون ہوتا آپ کے سامنے؟ صحابہ کرام۔ اور مجھے طالبات کا احساس ہے کہ آپ دیر تک رات کو پڑھتے رہے ہیں اور اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن آج کی تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے کل جنت میں بیٹھ کے آپ آج کے دن کو یاد کریں گے، تو اس کے لیے تھوڑا سا اپنے اوپر برڈن برداشت کر لیں، اپنے آپ کو ذرا ہوشیار کر کے کلاس میں بیٹھیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نیند غلبہ کر رہی ہے تو اس کا طریقہ میں کلاس میں بتایا کرتی ہوں، آپ اسے فالو کر لیں۔ تو کون تھا حضور کے سامنے؟ صحابہ کرام۔ جب رمضان آنے والا ہوتا،
بالکل آخری دن شعبان کے مہینے کا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی تربیت کے مطابق صحابہ کرام کے کھلتے ہوئے چہروں کو دیکھتے اور رمضان المبارک کے انتظار میں بڑی خوشی سے منتظر اور متجسس محسوس کرتے تو کتنا مشفقانہ انداز ہوتا میرے آقا کا، جیسے ایک بڑا شفیق باپ اپنے چھوٹے بچوں کو خوش دیکھ کر بڑے پیارے انداز میں پوچھتا ہے کہ بھئی آج کیا چل رہا ہے، آج کس کا انتظار ہے، اور تمہیں پتہ ہے آج تمہارے پاس کون آ رہا ہے۔ آپ اس انداز کو یقیناً سمجھتے ہیں نا، اس کے اندر کتنا پیار، کتنی شفقت، کتنی مٹھاس، اور بچے کے لیے کس قدر خوشی کا سامان ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی صحابہ کرام کے چہرے انداز جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرماتے تو آپ فرماتے ما تستقبلونا، صحابہ کیا بات ہے بھائی، کس کا انتظار چل رہا ہے، سبحان اللہ، کس کا انتظار چل رہا ہے، اور وما ذا یستقبلکم، اور تمہیں معلوم ہے تمہارا استقبال کون کر رہے ہیں۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما بأبی و امی یا رسول اللہ، اتنا شاندار انداز دیکھ کے عمر فاروق سے رہنے نہیں ہوا، بولے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا انداز یہ بتاتا ہے کہ شاید کوئی جہاد ہونے والا ہے، کوئی جنگ ہونے والی ہے، اس میں ہم شہید ہونے والے ہیں اور ہمارا رب ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا کہ جس ماحول میں جو پل رہا ہوتا ہے وہ وہی سیکھتا ہے۔ صحابہ کس ماحول میں پل رہے تھے؟ جانے قربان کرنے والا ماحول، خون بہانے والا ماحول، اور رب کے دیدار میں تڑپ تڑپ کر تلواریں اٹھاتے تھے، شمشیریں اٹھاتے تھے کہ سب سے پہلے شہادت ہماری ہو جائے۔ جی، تو یہ تصور تھا حضرت عمر فاروق کا۔ کوئی کھانے پینے کی بات نہیں کی، کوئی فوڈ پانڈا کی بات نہیں کی کہ ہمارے لیے یہ آنے والا ہے، یہ آرڈر ہونے والا ہے، ہماری پارٹی ہونے والی۔ آج ہمارے بچے تو اس ماحول میں پل رہے ہیں بھائی، مائیں بھی اسی میں پال رہی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، لگتا ہے کوئی جہاد ہونے والا ہے، ہماری جانیں قربان ہونے والی ہیں، ہمارا رب ہمارا استقبال کر رہا ہے کہ ہم وہاں حاضر ہوں تو وہ اپنا دیدار ہمیں عطا کر، یا پھر کوئی اور بہت بڑی بات ہونے والی ہے۔ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے آپ کے انداز سے، آپ کے پوچھنے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں، یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں۔ جی اندر سے واش لا دیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا ہے؟ آپ نے اتنا تجسس پیدا کر کے ہمیں کس ذات کی طرف، کس کام کی طرف، کس مشغولیت کی طرف متوجہ فرمایا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر، نہ کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے اور نہ کوئی اس سے بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ میں نے جو تمہیں کہا ما تستقبلون وماذا یستقبلون، وہ کیا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے بندوں کے لیے کہ میں اس ماہ مبارک میں ہر بندے کی عبادت کا اجر 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک زیادہ کر دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میں نے بھی اس ماہ کی فضیلت کی وجہ سے
یہ بیان کیا ہے کہ یغفر اللہ فی اول لیلۃ، وہ مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے جس کی پہلی ہی رات کو اللہ کریم روزے داروں کو بخش دیتا ہے۔ اور ہمارے علماء کرام نے بھی تو ہمارے اندر رمضان المبارک کی محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے بہترین کردار ادا کیے، خوبصورت نکات ہمارے سامنے پیش کیے اور انتہائی نفیس طریقے سے اس کا تعارف پیش کیا، جن میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ رمضان میں 5 حرف آتے ہیں، ہر حرف جس ترتیب سے آیا یہ اتفاق نہیں ہے، اتفاق تو ہمارے نزدیک ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا کوئی نام ہو، کوئی سبب ہو، کوئی واقعہ ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، لیکن اس مصلحت اور اس حکمت کو سمجھے گا تو وہی جس کے اندر اللہ نے حکمت رکھی ہے، جس کے اندر اللہ نے تدبر رکھا ہے، سوچ کی دولت اس کو عطا کی ہے، تو وہ اس میں سوچے گا۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان میں 5 حرف ہیں، را، میم، غاد، الف اور نون، 5 پورے ہیں جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ را کا مطلب ہے رضوان خدا، یعنی رب کی رضامندی۔ رمضان کے لفظوں کو، حرفوں کو یاد کر لیں تو ان حرفوں کے اندر ہی آپ کو سارے رمضان کی شان سمجھ آ جائے گی۔ را کو را نہ سمجھو، سمجھو کہ رمضان کے اتنے سے حصے میں بھی جتنا رمضان میں را کا حصہ ہے، اتنا رمضان کے حصے میں بھی اگر تم نے صحیح معنوں میں عبادت کر لی، روزہ رکھا، دیگر عبادات کو خوشی سے، محبت سے ادا کیا اور صحیح معنوں میں اس ماہ مقدس کی تعظیم کی، توقیر کی، تو اتنا کرنے سے اللہ کی رضامندی تو تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسرا حرف میم ہے، میم سے محابات خدا نصیب ہوتی ہے، ضاد سے زمان خدا یعنی زمان، ضمانت سے ہے، جیسے جس کو ہم اردو میں ضاد بولتے ہیں اور عربی میں ضاد بولتے ہیں، اردو میں بولیں گے تو ضمان بنائے گا، اور آگے الف، الف سے الفت خدا اور نون سے نور خدا۔ تو معلوم کیا ہوا، اب ہم اسے تھوڑا سا کھولتے ہیں، معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ را سے رحمت اور رضوان اور رفعت، یہ سب چیزیں را سے بنے گی۔ تو جس نے رمضان کا روزہ رکھا، رمضان کی باقی عبادات کو اپنایا، اس نے رحمت خداوندی اپنے دامن میں سمیٹ لی، اس نے اللہ کی رضا کو پا لیا، اور جب یہ چیزیں نصیب ہو گئی تو اس نے اپنے بخت کی رفعت کو بھی پا لیا۔ رفعت کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو۔ تو پھر اس سے بڑا کوئی کام کون سا ہوگا جس کو کر کے اس سے زیادہ رفعت ملے گی؟ جس کو اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی، جس کو اللہ کی رضامندی نصیب ہو گئی، اس کو بلندیاں نصیب ہو گئی، رفعتیں نصیب ہو گئی۔ اور میم، میم سے محبوب بھی ہوتا ہے، میم سے مجلہ بھی ہے، میم سے محابات بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جو بندہ رمضان میں داخل ہو کر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ محابات الہی کا مطلب اسے اللہ کی محبتیں نصیب ہو جائیں گی، اور مجلہ کا مطلب ہے کہ جب یہ چیزیں اس کو نصیب ہوں گی تو اللہ اس کو گناہوں میں لتھڑا ہوا تو نہیں رکھے گا، بلکہ گناہوں سے مجلہ و مصفا کر دے گا۔
मुजल्ला और मुसफ़ा का क्या मतलब है? पाक और साफ। और द्वाद से मैंने पहले बताया, ज़मान यानी ज़मान, ज़मानत, और ज़रूरत, ये दोनों ज़्वाद से बनती है। तो अल्लाह की ज़मानत में वो बंदा आ जाएगा जो रमज़ान को तौक़ीर और ताज़ीम के साथ कबूल करेगा और फिर उसमें कमा हक़्क़हू इबादत बजा लाएगा। और दूसरी चीज़, जब वो अल्लाह की ज़मान में आ जाएगा और ये अल्लाह के काम और उसकी इबादतों में लग जाएगा, तो अल्लाह उसकी ज़रूरतें पूरी फरमाता रहेगा। रॉ मीम ज़ाद, आगे अलिफ, और अलिफ का तो दायरा ही बड़ा वसी है। अलिफ से उल्फत है, अलिफ से उन्स है, अलिफ से अहसन है, बयान करते जाएं, लेकिन हम इस पे इक्तिफा कर लेते हैं जितने की हमें समझ आ जाए। यानी रमज़ान में अलिफ का मतलब है कि तुमने अगर रमज़ान की इज्जत की, उसमें इबादत का हक अदा किया, तो तुम्हें उल्फत इलाही नसीब हो गई, उनस, अल्लाह का उन्स नसीब हो गया। और फिर इसकी बरकत से आपको अहसन आमाल करने की तौफीक मिलनी शुरू हो जाएगी, बुरे अमाल से नफरत हो जाएगी और अहसन आमाल करने की आदत हो जाएगी। आखिर पे क्या रह गया? नून। नून से नूर भी है और नून से नार भी है और नून से नेमत भी है। तो जिसने रमजान इस अंदाज में गुजारा, अल्लाह करीम अपना नूर, और वो नूर जो रमजान का महीना लेकर आया था, वो आपके अंदर उतार कर आपके बातिन को नूरुन अला नूर कर देगा। और फिर इतनी बड़ी नेमत का मुस्तहिक होगा, जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रमजान को अल्लाह का मेहमान समझकर इसकी ऐसे ताज़ीम करो, ऐसे ज़ियाफ़त करो, ऐसे मेहमान नवाजी करो कि जैसे तुम्हारे घर में अल्लाह आ जाता, अल्लाह का जिस्म होता, अल्लाह की ज़ात होती, अल्लाह किसी जगह पे आता जाता होता और वो तुम्हारा मेहमान बनता, तो तुम किस तरह उसकी ताज़ीम करते। ये अल्लाह ही का भेजा हुआ मेहमान है, लिहाजा तुम इसकी ताज़ीम इस तरह करो। इसकी ताज़ीम के लिए आपको बिस्तर नहीं बिछाना, बल्कि बिस्तर उठाना है, बिस्तर लपेटना है। हमारे आका ने ऐसे ही ताज़ीम की इसकी। और इसकी ताज़ीम के लिए इसको गोश्त पका के नहीं खिलाना, बल्कि वो गरीबों को देना है। और इसकी ताज़ीम के लिए आपने हर वो काम करना है जिसकी करने से अल्लाह राजी होता है और आपको ज्यादा इबादत का मौका मिलता है। तो जब ये खुश होके आपकी गवाही लेके अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अल्लाह करीम जब आपको भी तलब करेगा और क़यामत आएगी, आपका हिसाब किताब होगा, कहीं गलतियां भी रह जाएंगी, कहीं गुनाह भी हो जाएंगे। अल्लाह करीम बुलाएगा जब, तो दो नौजवान ऐसे खूबसूरत, ऐसे हसीनो जमील, कभी किसी आंख ने ऐसा शबाब और ऐसा हुस्न देखा नहीं होगा। वो आ जाएंगे और आके अर्ज करेंगे कि या अल्लाह, हमारे लिए इस बंदे को छोड़ दे, हम इसकी शफाअत करते हैं। बंदा पलट के देखेगा कि ये कौन है, मैं तो इन्हें नहीं जानता। एक बोलेगा मैं कुरान हूँ, दूसरा बोलेगा मैं रमजान हूँ। और ये बदला इस बात का है, कुरान कहेगा कि तूने सारा महीना खास रमजान में मेरे साथ प्यार किया और मेरी कसरत से तिलावत की। इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी सारा साल कुरान नहीं पढ़े तो फिर कुरान शफाअत नहीं करेगा, नहीं, ये रमजान की शान हो रही है। तो रमजान में जब आप उस कुरान के साथ भी मोहब्बत करेंगे
تو پھر اس کا ایک الگ سے صلہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور رمضان بھی اپنے الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ میری اس نے بڑی عزت کی، میری بڑی تعظیم کی، میرا بڑا ادب کیا، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ رمضان ہمارے لیے۔ تو اس نون سے اس کی یہ نعمت اور بہت سی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور آخر پہ جا کے کیا ہوتا ہے؟ آخری عشرے پہ اتق من النار، دوزخ سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ تو پھر اس نون کے صدقے نار جہنم سے چھٹکارا بھی نصیب ہو جائے گا۔ لیکن سامعات محترم، صرف بیٹھنے، سن لینے اور سبحان اللہ کہنے سے ہرگز نہیں۔ ہم جو سیکھیں گے اس کو پورا مہینہ کرنے سے یہ تمام نعمتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اور اب کی بار ہمارا ارادہ کیا ہے کہ ہم نے یہ ساری نعمتیں لینی ہی لینی ہے، کیونکہ ہم اس مہمان کا جو ویلکم کرنے جا رہے ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ گھر میں ہم نے اس کو رکھنے کا جو اب کی بار انتظام کرنا ہے وہ اتنا شاندار کرنا ہے کہ بس سارا مہینہ ہماری تعریف کے سوا اس مہمان کو، اس مہینے کو اور کوئی کام ہی نہ رہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس ماہ مبارک میں اور اس ماہ مبارک کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نایاب لگاؤ، جداگانہ انداز گفتگو، انداز خطابت کا جو سلیقہ ہے، آپ اسے ملاحظہ کیجئے کہ کتنے احسن اور شاندار طریقے سے اپنے غلاموں کے اندر اس ماہ رمضان کی محبت پیدا کی۔ تو حضور رمضان کیسے گزارتے کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے یہ سلیقہ سیکھنا ہے، لوگوں کے دلوں میں اتر کر لوگوں کے دلوں میں اس ماہ مبارک کی محبت پیدا کرنی ہے۔ اپنے گھر والوں کو اس طرح اس مہمان کا گرویدہ کرنا ہے کہ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر کہیں جائیں نہ کوئی موبائل دیکھے، نہ کوئی ٹی وی آن کرے، نہ باہر دوستوں کے ساتھ جا کے گپ شپ کرے، ٹائم پاس کرے یا آپس میں بات چیت کر کے اپنا وقت برباد کرے، نہیں، بلکہ اس مہمان کا اتنا تعارف کروا دیجئے اس کے آنے سے پہلے، اتنی محبت اپنے گھر کے بچے بچے میں ڈال دیجئے کہ پورا مہینہ وہ اس مہمان کے پاس سے اٹھ کر کہیں جائے نہ، اتنے گرویدہ ہو جائے۔ خود کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے اہل محلہ کو اتنا تعارف کروائیے اور اتنی تشہیر کیجئے اس کی آمد کی کہ ہر بندہ اس کے استقبال کے لیے، اس کو اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اب یہ شوق پیدا کروانے کا سلیقہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں سکھا دیا۔ آپ غور کیجئے، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے صحابہ کو یوں جمع کرتے، سماعت فرمائیے توجہ سے، محبت کا جملہ ہے، آپ جمع کرتے، بٹھا دیتے اور ارشاد فرماتے صحابہ خبردار، توجہ سے میری بات سن لو، آج رات میں جو چاند نکلنے لگا ہے اس کے اندر کوئی مجھے غفلت میں نظر نہ آئے، کوئی اس مہینے کی بے توقیری کرتا نظر نہ آئے، کوئی اپنی عبادت اور ریاضت کو کم کرتا نظر نہ آئے۔ یہ اللہ کا بڑی عظمت والا مہینہ ہے، ہر حال میں تم نے اس کا احترام کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اپنی عبادت کو بہترین طریقے سے پیش کرنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، صحابہ بات نہ مانتے تو صحیح، لیکن اس طرح صحابہ کے دلوں میں رمضان کا جلال پیدا ہوتا، محبت پیدا نہ ہوتی۔
ایسے ہی ہے نا، خوف، ڈر، جلال، پتہ نہیں کتنی عظمت ہے، پتہ نہیں کتنا غلط کام ہو جائے گا، ہم سے ذرا سی مسٹیک ہو گئی تو ہمارے نبی نے کائنات میں اپنا جلال نہیں پھیلایا، جمال پھیلایا، اور اپنے جمال کے ذریعے دین کو اتنا حسین کر کے پیش کیا ہے، آج بھی جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اس کے حصار سے باہر نکلنے کی کبھی سوچتا بھی نہیں۔ ہاں، جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ساری زندگی خواری میں گزار دیتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ کسی کو سمجھ آ گئی مصطفیٰ کے پیغام کی تو وہ کبھی اس سے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کرتا، سوچتا نہیں، اور آپ کے دامن اقدس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے نہ سمپل نہ نارمل یہ بات کی عام انداز میں اطلاع نہیں کی، آگاہ نہیں کیا، بلکہ ایک تجسس رکھ کر، سسپینس پیدا کر کے صحابہ کی توجہ اپنی طرف زیادہ اس کام کی طرف مبذول اور خوشی مبذول کروانے کے لیے سبحان اللہ کہہ کے جملے کا آغاز کیا۔ اور یہ آج بھی ہمارا بھی انداز ہے، اگر آپ دیکھیں نا کہ گفتگو کے دوران یا کسی چیز کی آمد سے قبل اگر ہم بیان کرتے ہیں سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چلا ہے، اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ کا جملہ اتنا اٹریکٹ کرتا ہے کہ لوگ فوری طور پہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے جملے کی یہ ویلیو بڑھ جاتی ہے جن کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو مصطفیٰ کریم کی سبحان اللہ کہنے کی ویلیو کیا ہے؟ آپ کا سبحان اللہ کتنا اٹریکٹ کیا ہوگا صحابہ اکرام کو۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون، اور وما ذا یستقبلکم، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور اس کے بدلے میں تمہارا کون استقبال کر رہا ہے بھائی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شوق دلایا تاکہ رمضان کی عظمت کی سمجھ میرے غلاموں کو آ جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے، اتنی محبت سے نہ کبھی ہم نے رمضان کے بارے میں سوچا اور نہ کبھی ہمیں کسی نے تعلیم دی، ورنہ جو انداز، جو طریقے رمضان المبارک میں ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے مارکیٹس میں، ہمارے ریسٹورنٹس میں، ہمارے ہوٹلز میں جو کچھ نظر آتا ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ ہماری ہی تربیت میں، ہماری ہی تعلیم میں کمی ہے، ہم وہ سکھا نہیں پاتے، وہ سمجھا نہیں پاتے، لوگ جس طرح سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر یہ انداز رمضان سے پہلے ہر علاقے میں، ہر کالونی میں، ہر سوسائٹی میں، ہر گاؤں میں اسی طریقے سے اختیار کیا جائے تو چلے مان لیا کہ 100% لوگ سب فوراً سیکھ جانے والے نہیں ہوتے، لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ ماننے والے بڑھتے تو چلے جاتے ہیں نا، برائی کم تو ہوتی جاتی ہے۔ یہ تو اللہ نے کہا ہی نہیں کہ جب دین کا نام آئے گا تو ساری دنیا دین والی بن جائے گی۔ اگر یہ بات ہوتی تو سب سے پہلے تو یہ پورا مکہ متقی بن جاتا نا، پھر پورا مدینہ متقی بن جاتا۔ حالانکہ مدینہ میں بھی کتنے عرصے تک منافقوں کی جماعتیں پھرتی رہی اور مکہ میں کفار و مشرکین کھلے عام پھرتے رہے، بلکہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے رہے۔ یہ ایک الگ حکمت ہے اللہ کریم کی، اس کا نظام دنیا چلانے کا انداز ہے اور ہماری آزمائشیں ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ جو کام ہمیں سونپا گیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے اس منصب کی پاسداری کر رہے ہیں دیانتداری سے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے۔ جب نہیں کر پاتے تو پھر رزلٹ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ہمارے معاشرے کا ہے۔ تو ہم نے اصل میں یہ 7 دن جو آپ سے طلب کیے ہیں اور آپ نے ہمیں یہ 7 دن عطا کر کے بڑی نوازش کی ہے، یہ صرف اس کوشش کے لیے ہے کہ جو پہلے نہیں کر سکے آئیے اب شروع کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اور اس وقت تک توبہ کا وقت ہے جب تک ہمارے اوپر نزع کا وقت طاری نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم خوش نصیب ہیں نا کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم پچھلی توبہ بھی کر سکتے ہیں اور آئندہ نیکی سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی
اور دیکھا کہ صحابہ کرام کے چہرے اور چمک دمک اٹھے ہیں، کھل اٹھے ہیں، ان کو رمضان المبارک کی عزت اور شان کی سمجھ آ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا صحابہ یہ ایسا ویسا مہمان اور ایسا ویسا مہینہ نہیں، بلکہ یغفر اللہ فی اول لیلۃ، اس کا جو سٹارٹ ہے نا، اس کی جو پہلی رات ہے، پہلی رات بھلا کب ہوتی ہے؟ ابھی ہم پوری طرح اس رمضان کے مہینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو پاتے، جب چاند نکلتا ہے تو ساتھ ہی تو رات ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ نہ ہم نے کوئی دن بھر میں اس کے لیے کوئی اہتمام کیا ہوتا ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو مکمل طور پہ سنوارا نکھارا ہوتا ہے، کچھ نہیں، ادھر چاند نکلا ادھر رات کا آغاز ہو گیا، اور اسی وقت یغفر اللہ فی اول لیلۃ، رات سے ہی مہینہ شروع ہو رہا ہے، رات سے مہینہ شروع ہوتا ہے، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، چاند رات کو نکلتا ہے تو اگلے مہینے کا نام لیا جاتا ہے، تو رات کو چاند نکلا، ابھی ڈکلیئر ہوا کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا، ساتھ ہی اوپر آسمانوں پہ مغفرت کے اعلان ہونے شروع ہو گئے۔ سوچنا یہ ہے کہ جس ماہ مبارک کو آئے ہوئے چند لمحے گزرے ہیں، وہ آتے ہی دنیا والوں کی، روزہ داروں کی، نماز کا اہتمام کرنے والوں کی، تراویح کی تیاری کرنے والوں کی بخششوں کے اعلان کروا رہا ہے، آسمانوں پہ اعلان ہے، دنیا میں اعلان ہو رہے ہیں، مسجدیں بتا رہی ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ مسجدیں بتانے لگ جاتی ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے، تو سوچئے اس مہینے کے ابھی 30 دن باقی ہیں، 29 راتیں اور باقی ہیں، تو جس کی پہلی رات میں بخشش کا اعلان ہو گیا، اس کی باقی 29 راتوں میں بخشش کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی احسان مندی، اس کی انوار و تجلیات کی بارشیں، ان کا کوئی اندازہ کیسے کرے گا، کیسے سمیٹے گا، کتنا سمیٹ سکے گا؟ یہ تھا ہمارے آقا علیہ السلام کا طریقہ رمضان کی طرف آگے بڑھنے کا، اور پھر یہ کہ آپ نے اس ماہ مبارک سے آغاز کیا، اس ماہ مبارک سے، کون سا ماہ مبارک؟ شعبان، وہ جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، استقبالیہ خطبہ رمضان مبارک میں کئی بار آپ سن چکے ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے، تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں، کل نہیں کل کے اگلے دن ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، کل کا ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ توبہ کا ہوگا، اور اس کا اس کے ساتھ ربط کیا ہے وہ ہم اپنے ٹاپک میں ہی بتائیں گے۔ تو سامعات محتشم، اللہ کے نبی نے رمضان آنے پر اعلان نہیں کروایا، رمضان آنے پر صحابہ کو جمع نہیں کیا، بلکہ پیچھے سے ہی آپ کیا کرتے، خود روزے اتنے زیادہ رکھتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پورے سال میں کبھی اتنے روزے نبی علیہ السلام نے نہیں رکھے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ اتنے روزے آپ رکھ رہے ہیں کہ اب کبھی روزہ چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ خود عملی طور پہ آپ نے کیوں کیا؟ تاکہ میری امت مجھے دیکھے کہ میں اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پھر اس مہینے کی بھی عظمت اپنے امتیوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے امتیوں، میرا مہینہ جی، اور میرے والی جو نسبت ہوتی ہے نا، یہ کسی بھی اپنی جو معظم پرسنالٹی ہوتی ہے ہمارے لیے، اس کی قدر، اس کی تعظیم اور اس کی محبت بھی جب ہمارے اندر اتر جاتی ہے نا، تو پھر اس کی ایک ایک چیز جو معمولی چیز ہے وہ ہمیں اپنے قیمتی چیزوں سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کیوں پیار کرتے ہیں ہم اس سے؟ اس کی اعلیٰ نسبت کی وجہ سے۔
ابھی یہ میرے پاس پینسل ہے، اگر یہ میں یہاں چھوڑ جاؤں، یہ کسی کو دے دوں، تو جس کو مل جائے گی سبحان اللہ، اس کی سبحان اللہ ہو جائے گی۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی عظمت نہیں ہے، میں تو ایک آقا علیہ السلام کے در کا ایک ادنا سا وہ غلام جو وہاں نظر بھی نہ آئے، بس آپ کے نزدیک اتنی ویلیو ہے کہ آپ کو اللہ کے اس محبوب کی چند باتیں بتانے کے قابل ہوں، اور آپ سیکھ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی دولت مل رہی ہے۔ ایک اس نسبت کی وجہ سے یہاں ایک ٹیشو ہاتھ میں رکھ کے رکھا رہ جائے گا، تو جس کو محبت ہے، جس کو ایک نسبت شاگردی کی حاصل ہو گئی، محبت کی حاصل ہو گئی، وہ اس کو لے کے خوش ہو جائے گا، قیمتی چیز لینے سے بھی زیادہ خوش ہو جائے گا۔ ایک پینسل مل گئی، وہ لے کے خوش ہو جائے گا۔ ارے جب ہمارے جیسے نکارا اور نکمے لوگوں کی نسبت حضور سے مل کر اتنی بڑی ہو جاتی ہے، تو خدا حضور کی نسبت کتنی بڑی ہے۔ سمجھنے کی بات بس یہ ہے، سمجھنا یہ نہیں کہ ہم فخر کرنے لگ جائیں اور ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائیں، نہیں، ہمیں اس بڑی بارگاہ تک جانا ہے اور لوگوں کو وہاں پہنچانا ہے کہ اصل نسبت، اصل عزت، اصل مقام اس کائنات کے والی کا ہے جس کے صدقے سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ تو شعبان الشہری فرمانے کا مطلب کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، تو جب یہ مہینہ ہمارے نبی کا ہو گیا تو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس مہینے سے بھی ہمیں کتنا پیار کرنا چاہیے۔ ہم زندہ ہیں، ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا، ہم اس سے برکتیں حاصل کر لیں، اور یہ اس مہینے کی نسبت کی برکت ہے کہ اس مہینے میں بیٹھ کر ہم اپنے نبی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمارے نبی کثرت سے روزہ رکھتے اور اس ماہ مبارک کو اپنا فرمایا، اس میں صحابہ کرام کی تربیت کی رمضان المبارک کے لیے۔ آج کے دن میں اس ماہ مبارک کے متعلق اللہ کریم نے ہمیں نبی علیہ السلام کی ایک عظیم سنت ادا کرنے کا موقع عطا فرما دیا، اور اس کی پاسداری تب ہوگی جب آپ آج کے دن کے بعد بھی اس کو ہمیشہ کے لیے اختیار فرما لیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ماہ میں صحابہ کو نہیں سکھایا، آپ کی حیات مبارکہ میں 9 مرتبہ رمضان المبارک آیا، اور ہر سال آپ نے ایسے ہی صحابہ کی تربیت کی، ان کو شوق دلایا، محبت دلائی، اور ان کو آگے ماہ مبارک کے لیے تیار کیا۔ تو اللہ کا کروڑہ شکر جس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا، پسند کیا، توفیق سے نوازا، اور میری دعا ہے کہ ہماری ان توفیقات خیر میں وہ کریم رب اضافہ فرماتا رہے، اور ہم تسلسل کے ساتھ ان تمام نیک کاموں کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس پہ عمل کی توفیق بھی ملتی رہے۔